الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ہزاروں ڈیفینیشنز ہیں جو قریب ترین جو دل کو لگتی ہے. میں اکیڈمک ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہا. ہم سیدھی زبان میں ہم بات چیت کریں گے، آسان ترین زبان میں. ہم کوئی لمبی چوڑی فلاسفیاں نہیں پڑھیں گے. میں ادھر آ کے عربیاں نہیں جھاڑوں گا آپ کے سامنے. ہم سمپل 2 + 2 4، 2 + 3 5 کی بات کریں گے. اور دین اتنا ہی آسان ہے. رب نے کہا ہے نا کہ میں نے دنیا انصاف کے لیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ انبیاء، یہ کتابیں، یہ میزان، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بھیجا؟ سورہ حدید آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے 1.5 لاکھ کا ٹولہ جو بھیجا تھا ایک کام کے لیے، لیقوم الناس بالقسط. لوگ انصاف پہ کھڑے ہو جائیں، انصاف قائم ہو جائے. تو رب کی ہر بات میں انصاف ہے، رب کے ہر نظام کے اندر انصاف ہے. رب بے انصافی پہ نہیں چلتا. وہ ہر چیز کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. جب انصاف پامال ہوتا ہے، نبی آ جاتا ہے یا اس کا کلام آ جاتا ہے. انبیاء مساجد آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ پروسیس کا حصہ تھا. انبیاء خانقاہیں آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مزاروں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ ہمالیہ کی چوٹیوں کو بجا کے غاروں کے اندر بدھسٹ کی طرح ان کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ دنیا میں، اس بازار میں، اس گھر میں، اس معاشرے میں، اس دفتر میں، اسکول میں، اس کالج میں، اس بزنس پوائنٹ کے اوپر ادھر رہتے ہوئے دوسرے کا حق اس کو دینے اور اپنا حق انتہائی شریفانہ انداز میں وصول کرنے کے لیے اس طریقے کو بتانے کے لیے آئے تھے. اس کو کہتے ہیں ہم سنت. سنت ہی ہے، سنت کوئی گرنتھ نہیں ہے. رب نے، میں نے گزارش کی، رب نے انصاف رکھا ہوا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اگر یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان سے لے کر مسجد کے باہر کھڑے خاکروب تک ہر ایک کے اوپر قبر کے 3 سوالات ہیں اور ایک ہی سوال ہے، کوئی سوال مختلف نہیں ہے. قیامت کے 4 سوالات ہوئے، سب کے اوپر یہی ہے، کسی پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رب نے جو بنیادی چیز ایک ان پڑھ جاہل سے بھی پوچھنی ہے، اس کی جواب دہی کا انسٹرومنٹ، اس کے ذرائع، اس کی سکت، اس کی طاقت اس کو دی تھی. طاقت دیے بغیر وہ اس سے سوال نہیں کرے گا. وہ انصاف کے خلاف ہے. انصاف، بے انصافی رب نہیں کرتا. سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ 2 + 2 4 کا مذہب ہے. اس میں زیادہ فلسفے میں اس کو کیمسٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ بن چکی ہے انفارچونیٹلی. اتنی مشکل کیمسٹری بنا دی ہے، اتنی مشکل کیمسٹری بنا دی ہے. اکیلی گرامر کو میں دیکھتا ہوں، صرف ناو کو، اس کو ایسی راکٹ سائنس بنا دیا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے میں نو پڑھا کہ میں قرآن نو پڑھا، میں کی کروں، کتنے جاؤں. وہ پڑھانے والا پہلا جملہ ہی بولتا ہے بہت مشکل کتاب ہے، میرے استاد نے بڑی مشکل سے پڑھی، میرے استاد نے استاد سے بڑی مشکل سے پڑھی. وہ پورے مدرسے میں صرف ایک بندے کو سمجھ آتی تھی. اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر فرماتا ہے میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے سوچے سمجھے تدبر کرے اس کو سیکھے. میں کہتا ہوں نہیں، بڑا مشکل کر دیے، صرف نہ تو بڑی مشکل ہے تو سمجھ نہیں آتی. اٹس ناٹ، اٹس دا رانگ پرسیپشن. ریلیجن از ویری ایزی. پڑھانا شاید مشکل ہوگا، سکھانا مشکل ہوگا، عمل کرنا، پڑھانا لکھانا ہر ایک کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. قبر کے 3 سوالوں میں، قیامت کے 4 سوالوں میں پڑھانا لکھانا شامل نہیں ہے. ہاں یہ شامل ہے جو تجھے پتا تھا اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں. سمپل سوال. جو پتا تھا اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا پتا تھا یا کتنا لازمی پتا ہونا چاہیے، وہ الگ معاملہ ہے. جتنا پتا تھا اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں، اسی کا سوال ہوگا. اور فرمایا ہل نہیں سکے گا وہاں سے. حدیث کے الفاظ میں پریمائز کہاں ہے کہ اس جگہ سے کوئی بندہ ہل نہیں سکے گا جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. وہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا، اسی کی تیاری ہے. اور ایک چیز اور، ہمارے اذہان میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے، دین پہ چلیں گے کنگلے ہو جائیں گے. نہ پروفیشن رہے گا، نہ کاروبار رہے گا، نہ حلیہ رہے گا، نہ کوئی ویلیو رہے گی، نہ کوئی میرے کول آئے گا، نہ کسی نے مجھے رشتہ دینا ہے، نہ میرا رشتہ کسی نے قبول کرنا ہے. یہ کون سے چاند پہ چلے گئے، کیا بنا دیا اپنے آپ کو. یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے ریلیجن کو غلط طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے لوگوں کو بتایا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اسلام ہے، اور میں اس کے اوپر جم جاتا ہوں اور میں قسمیں اٹھاتا ہوں. آئی ایم ریلیجن، آئی ایم اسلام. ویئر آئی ایم ناٹ اسلام، آئی ایم ناٹ ریلیجن.
میری کچھ چیزیں ریلیجن کی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ چیزیں ریلیجن کے خلاف ہیں، اس لیے دوسرے بندے کو نہیں بھا رہی۔ ایک بندے نے اگر اپنی داڑھی ایسی رکھی ہوئی، اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کو پہلا خیال ہی آتا ہے کہ یار he doesn't look nice, I can't be like this، میں کیسے ایسے ہو جاؤں یار۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے اس داڑھی اس طریقے سے رکھنے والے بندے کو۔ ہم صحابہ سے سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا خوبصورت انسان کوئی نہیں تھا ادھر۔ یہ جس بندے کو میں نے دیکھا ہے، ڈز ہی لک بیوٹیفل، از ہی انسپائرنگ؟ یہ تو نہیں لگتا، یہ تو کسی اور جہان کا بندہ لگتا ہے۔ وہ حدیث غلط نہیں ہے کیونکہ ایک نے بیان نہیں کی، ہزاروں نے بیان کیے۔ نو میچ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ اے فائن جینٹلمین ہی واز، واٹ اے فیسنیٹنگ، واٹ این انسپائرنگ، واٹ این اٹریکٹیو پرسنالٹی ہی واز۔ دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ وہ یہ خواتین نے صرف نہیں کہا، یہ مردوں نے کہا ہے، خادمین نے کہا ہے، رشتہ داروں نے کہا ہے، چھوٹوں بڑوں نے کہا ہے کہ نو میچ ٹو ہم۔ سچ اے بیوٹیفل ہیئر، سچ بیوٹیفل بیئرڈ، سچ بیوٹیفل فیس، سچ بیوٹیفل ڈریس، ایوری تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے، دس از ناٹ دیٹ، ہی نیڈس ٹو کریکٹ۔ مجھے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی اف دس از دا ریلیجن آئی ایم ناٹ فار اٹ۔ اگر میں کسی بندے کا عمل دیکھ رہا ہوں، یہ تو میں نے حلیہ کی بات کی، میں عمل دیکھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اف ہی از دا ریلیجن اسلام، بھائی جان میں این جی ٹی آئی ایم ناٹ فار اٹ۔ اور یہ سب سے کامن ہے آج کل، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے پگ، بڑے بڑے نام، پہلی منزل سے نام سٹارٹ ہوتا ہے، چوتھی منزل تک نام ہی چل رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، اتنی لمبی تمہید ماندی ہوئی پیچھے۔ عمل ایسا، بچے سے پوچھو یو وانٹ ٹو بی لائک دس، اللہ کو مانو ہے، واٹ سے میں ایسے ہی صحیح ہوں۔ واٹ از دا ریلیجن؟ ویئر از دا ریلیجن؟ وی ہیو ٹو اڈاپٹ، ہم نے ریلیجن کے ٹرو پرسپیکٹو کے اوپر چلنا ہے، ٹرو پرسپیکٹو کو، اور وہ تب چل سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا اسلام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، ترتیب سے اصلاح، ریولوشن، انقلاب، تبدیلی ایک ترتیب سے آتی ہے، الٹی سیدھی نہیں آتی۔ سب سے پہلے ریئلائزیشن، محسوس کرنا یہ کام غلط تھا، آئی واز رانگ، تسلیم کر لیا، اسٹیپ 1 ہے۔ درست کیا تھا؟ اب میں ٹریگر کروں گا، ڈھونڈوں گا کیا درست تھا، سیکھنا، پڑھنا، سننا، یہ اسٹیپ 2 ہے۔ درست کا بھی پتہ لگ گیا، اب اس کو مان لینا از امپورٹنٹ، اس کو ہم اسکپ کر جاتے ہیں، دل سے ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل بھی کیا لیکن دل سے تم اس کے اوپر راضی نہیں تھے، تم مومن نہیں ہو۔ دل سے بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ناپسندیدہ سمجھنا، وہ بھی ایمان کو لڑکا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اس کو کبھی اس سٹیج پہ تو آئے نہیں سرے سے۔ اب ہم کتنی چیزوں میں پوسٹ مارٹم کر کے کتنے کیڑے نکال دیتے ہیں۔ اس سلوار تو اوپر تھی، عرب کا کلچر تھا، داڑھی اس لیے تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی اس لیے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مسواک اس ٹائم ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی آپ درست فرما رہے ہوں گے، لیکن رب کو تو پتا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ بعد میں انوینٹ ہوگا، رب کو تو پتا تھا کہ بعد میں عرب کی بجائے پوری دنیا میں پھیلے گا، تو وہاں پہ تو کلچر نہیں ہوگا، تو وائی شوڈ آئی آسک ہم سم تھنگ لائک دس۔ ہمیں اوپن ہارٹ، اوپن کانوں کے ساتھ، اوپن دل کے ساتھ چیزوں کو سوچنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو پھر سیکھنا چاہیے۔ دل سے تسلیم کر لی، یہ درست تھا، میں نے تسلیم کر لیا، اب اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے، تو تب وہ میری زندگی میں آئے گا، اور اس کو میں جب اڈاپٹ کروں گا، اس پہ عمل کروں گا، تو مجھے جنت بعد میں ملے گی، پہلے دنیا جنت بنے گی۔ یہ سب سے بڑی کریکشن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ریلیجن کا، اسلام کا پرچار کیا ہے؟ اس دین پہ عمل کرو گے، اتھے تے کنگلے ہی رہو گے، تسی ٹھڈے کھاؤ گے، ادھر لوٹ مچاؤ گے۔ کیا واٹ از دس فلاسفی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو کنگلا اور ٹھڈے کھانے کے لیے پیدا کیا؟ کیا یہ اسلام رب نے اس لیے بھیجا تھا؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے ٹھڈے کھائے تھے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تکلیف کاٹی، فیز 1، قربان کیا گھر، فیز 1، اپنی چودراہٹ، اپنی خاندان کی سرداری قربان کی، فیز 1، اپنا آرام و سکون کمبل چھوڑا، فیز 1، آبائی زمین چھوڑی، فیز 1، اس آباء و اجداد کی جائیداد کو چھوڑا، فیز 1۔ جب واپس آئے حبشہ کی ہجرت سے، مدینہ ہجرت کر کے، اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟